دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں کسی مذہب کے پاس بھی مکمل ضابطہ حیات موجود نہیں ہے۔ اب آئمہ کرام ایک خالی ذہن والے بندے کو جو بات کہہ دیں گے اس میں مان لیں گے۔ آپ نے قرآن کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو چکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات ہے لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ ایسا ہے کہ آپ نے یہ جو فیصلہ لکھوایا ہے نا، اس کے خلاف میرے پاس حدیث موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت اہم جو ہے نا وہ ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ دو مہمان موجود ہیں، ان سے بھی ان کی رائے لیں گے، اور جو عنوان ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں کسی مذہب کے پاس بھی مکمل ضابطہ حیات موجود نہیں ہے۔ صرف اسلام کا یہ پروٹوکول ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ زندگی کے ایک ایک لمحے میں آپ کو میں مکمل رہنمائی دیتا ہوں۔ صرف اسلام کا یہ پروٹوکول ہے، اور کسی کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو کسی غلطی سے محفوظ ہو۔ صرف مسلمانوں کے پاس، اسلام کے پاس ایسی کتاب موجود ہے زندہ معجزے کی صورت میں کہ جو اس کو ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم آج دیکھتے ہیں کہ مسلمان بہت سارے جو ہے نا وہ فرقہ وارانہ جو ہے نا سوچ رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں، اور ایک فضا فرقہ واریت کی جو ہے نا وہ مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے میں جو ہے نا وہ اپنے مہمانوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ فرقہ واریت کے حوالے سے قرآن اور حدیث اور اللہ کے فرامین میں کیا ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ تو خبیب بھائی اس حوالے سے آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس بات کی بڑی اچھے طریقے سے وضاحت فرمائی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی بڑی اچھی طریقے سے وضاحت فرماتی ہے، جو نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ میں ارشاد فرمائی تھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا میرا فرمان ہے یا میری سنت ہے۔ اب المیہ یہ ہے کہ قرآن پاک اور نبی علیہ السلام کی سنت پر افضل قرار دیا جاتا ہے اپنے اپنے آئمہ کرام یا اپنے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو۔ ہم ان کی تعلیمات کو مانیں گے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو سمجھ کر ہی یہ تعلیمات یہ لکھی ہیں، یہ کتب لکھی ہیں، یہ جو ان کے مسائل ہیں وہ انہوں نے لکھ دیے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ قرآن کو ضعیف ترجمے کے ساتھ نہ پڑھیں، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات ہے لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ وہ کہتے ہیں جی آپ قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھو، آپ پڑھیں جا کے علماء سے، آپ پڑھیں جا کے آئمہ کرام سے۔ اب آئمہ کرام ایک خالی ذہن والے بندے کو جو بات کہہ دیں گے اس میں مان لیں گے۔ وہ کہہ دیں گے کہ بھئی آپ بزرگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں تو پھر اجازت ہوگی، ورنہ آپ گستاخ ٹھہریں گے۔ تو میرے خیال میں آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، نبی علیہ السلام کی احادیث کو بغور ان کا مطالعہ کیجیے تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہونے والے۔ آپ اگر ان پڑھ ہیں، آپ نے صرف قرآن کا آپ نے ناظرہ پڑھا ہے، آپ کو ترجمہ پڑھنا آتا ہے، آپ گھر میں قرآن کھولیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، واللہ آپ کا دل بدل جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کبھی گمراہی کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ میں پتہ کیا سمجھتا ہوں، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہے نا یہ بڑے ظلم پر مبنی ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے یہ بات کہے کہ آپ نے قرآن کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ کئی مواقع ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے۔ بالکل اسی طرح اس قرآن میں ہم نے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر، یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کلام کو نازل، اللہ نے کہا ہے میں نے اس نصیحت کو نازل کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا۔ تو جب ہم قرآن کو پکڑیں گے تو ہم فرقہ واریت سے نکلیں گے۔ اور جہاں تک بات رہتی ہے آئمہ و محدثین اور ان کے سوال کی، تو انہوں نے خود کہا ہے کہ تقریباً ہر امام نے یہ بات کہی ہے کہ اگر میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں ہے تو تم نے میری بات کو چھوڑ دینا ہے، بالکل اسی طرح، اور تم نے اللہ کے رسول کی بات کو لینا ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جدھر قرآن اور حدیث آ جائے نا، اور ادھر پھر ہمیں اپنی رائے کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس بات کو پکڑ لینا چاہیے جو قرآن اور حدیث میں لکھی ہے۔ اور یہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کی سب سے اہم جو ہے نا یہ ماسٹر کی ہے، ہاں یہ ماسٹر کی ہے، اس کو بالکل اسی طرح قرآن پاک کا بلکہ اس حوالے سے بھی کنسرن ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، بے شک اسی طرح کہ اگر آپ کسی بھی معاملے میں متنازع آپ کا ہو جاتا ہے، آپ اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں،
تو آپ اس اختلاف کو سمپلی جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائیں، حل ہو جائے گا. اور اسی طرح صحابہ کے اثار میں یہ باتیں موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جو وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ انہوں نے ایک انگلی کی دیت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ہاتھ کی جو دیت ہے نا وہ 50 اونٹ ہے. تو انہوں نے اپنے ذہن کے حساب سے انہوں نے اجتہاد کیا کہ انگوٹھا انگلیوں میں سب سے طاقتور ہوتا ہے تو اس کی 15 کر دیتے ہیں. پھر یہ 3 انگلیاں جو ہیں ان کی انہوں نے کوئی کسی کی 10 کی، اور یہ جو چھوٹی انگلی سے پہلے والی انگلی ہے اس کی 9 مقرر کی، اور پھر یہ جو آخری والی سب سے چھوٹی انگلی ہے اس کی 6 اونٹ دیت مقرر کر دی. تو انہوں نے یہ بات فتویٰ ایشو کروا کے تو اپنے گورنروں کو بھیج دیا. دور ایک صحابی تک اللہ کے نبی کی حدیث پہنچی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک انگلی کی دیت 10 اونٹ ہے. وہ صحابی اپنا گھوڑا چلا کے امیر المومنین کے پاس آئے، کہا یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا ہے کہ آپ نے یہ جو فیصلہ لکھوایا ہے نا اس کے خلاف میرے پاس حدیث موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث کا پتہ لگا انہوں نے کیا کہا، انہوں نے اسی قاضی کو دوبارہ بنایا، وہی فتویٰ دوبارہ لکھوایا، اور پھر نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھوائی. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے بعد عمر کی بات کو رد کیا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نافذ کیا جائے گا. سبحان اللہ. اب اس میں ہم دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ صحابی ہیں، وہ صحابی ہیں، ہاں ان کی بات کو رد کر کے نبی علیہ السلام کی بات کو مانا جا رہا ہے. یہاں پہ لوگ اپنے ائمہ کی بات نہیں چھوڑتے، اپنے بزرگوں کی بات یہ جو ہے نا یہ بنیادی چیز ہے کہ حالانکہ بات بالکل صحیح ان کے سامنے آ جاتی ہے. بس اور ایک اور بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حج افراد اور حج تمتع کے بارے میں، اسی طرح بے شمار واقعات ہیں. ہاں تو وہ صحابی نے ان کو کہا تھا کہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ٹھیک ہے جو ایون کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب کسی صحابی کو وہ حدیث بیان کی تو وہ کہنے لگے آپ کے باپ کا تو قول ہے یہ ہے اس حوالے سے، تو فرمانے لگی شریعت میرے باپ پر نازل نہیں. دین میرے باپ کا نہیں ہے. تو آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے اس کا کنکلوژن یہ ہے، اس کا نچوڑ ہم نے یہ نکالا ہے کہ قرآن اور حدیث جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے کافی کیا ہے اور کافی فرمایا ہے، تو یہ قرآن اور حدیث کے جتنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں. صرف اس میں جو حضرات نے بات کی ہے کہ محدثین کے اقوال ان کو بھی لیا جائے گا، لیکن وہ قول یا وہ فرمان جو قرآن یا حدیث سے کانفلکٹ کر رہا ہو، ٹکرا رہا ہو، اس کے اگینسٹ آ رہا ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ آج کے بزرگ بھی جو ہیں ان سے بھی تعلیمات لی جا سکتی ہیں، غلط نہیں، جی 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 غلط نہیں ہے، ان سے تعلیمات لی جا سکتی ہیں، ان سے آپ استفادہ کیا جا سکتا ہے. قرآن کا ترجمہ بٹ یہ کہ ان کی کوئی بھی پڑھیں قرآن کا ترجمہ، لیکن صرف یہی بات کہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہی مانی جائے گی، حالانکہ وہ اگر اللہ کے نبی کی بات کے خلاف بھی ہو تو یہ بات غلط جب ہے. صحابی کی بات کو جوڑا جا سکتا ہے میرے خیال سے تو ہمارے جہاں سے یہ فرقہ کی بات کو بھی لولا چھوٹا جا سکتا ہے. اللہ سبحانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق